یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں چیف منسٹر ٹیچر کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا۔ یہ اسکیم 12 لاکھ اساتذہ و غیر تدریسی عملے اور ان کے زیر کفالت افراد کو صحت کی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ 30 لاکھ روپے سے 80 لاکھ روپے کا پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس کور، استھائی یا آنشک وکلنگتا کی دشا میں 30 لاکھ سے 80 لاکھ روپے، 15 لاکھ سے 40 لاکھ کا انشورنس کور اور ایئر ایکسیڈنٹ کی دشا میں 30 لاکھ سے 80 لاکھ تک کا انشورنس کور اور کارمک کے ساتھ کسی انہونی کی دشا میں کارمک کے بچوں کی شکشا اور پتریوں کے وواہ کے لیے بھی ایڈ آن کور پردان کیا جائے گا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ 10 لاکھ اساتذہ اور کانٹریکٹ اسٹاف کے سماجی تحفظ کے لیے ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ نے یونیفارم، جوتے موزے، سویٹر، اسکول بیگ اور اسٹیشنری کے لیے 1.10 کروڑ طالب علم کے والدین کے کھاتوں میں ڈی بی ٹی کے ذریعے 1200 روپے فی طالب علم منتقل کیے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے قومی سطح پر منتخب ہونے والے کلین اینڈ گرین اسکولوں کے پرنسپلوں اور ہیڈ ماسٹروں کو بھی اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعلیٰ آج چترکوٹ اور مانک پور اسمبلی حلقوں میں 951 کروڑ روپے کے 124 عوامی بہبود کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پرتاپ گڑھ میں 384 کروڑ روپے سے زیادہ کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش میں ڈبل انجن والی حکومت نے اپنے کام کرنے کے انداز سے ترقی کو تیز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کل ہی سلطان پور میں 819 کروڑ روپے کے 99 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب کے دوران انہوں نے مختلف اسکیموں سے مستفید ہونے والوں میں چیک اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے کنیکٹیویٹی کو بہتر بنا کر پوروانچل کو ترقی سے جوڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر پی کے مشرا کی صدارت میں کل نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں خریف سیزن کی پیش رفت اور معیشت کے دیگر شعبوں پر النینو کے ممکنہ اثرات کی روشنی میں کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری نے ہدایت دی کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے اور مانسون یا تاخیر سے ہونے والے مانسون کے اثرات کا اندازہ ریاستوں کے ساتھ مل کر ان اضلاع پر کیا جائے جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر اصلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ میٹنگ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حساس اضلاع میں پینے کے پانی کے مناسب دستیابی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کل پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباری افراد اور 20 لاکھ کسانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب چوہان نے ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے زرعی ترقی، خوشحال گاؤں اور خوشحال کسانوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وکست بھارت کے لیے وکست کرشی، سمردھ گاؤں، سمردھ کسان، اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگٹھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادیمی ٹرینڈ کر کے چھوٹے چھوٹے کرشی ادیمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ مندر میں چڑھاوے کے غبن کے باوجود یہاں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد اور ان کی جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے میں انصاف کیا جائے گا اور مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ اس معاملے میں شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکریٹری چمپت رائے نے ایک خط میں کہا کہ وہ SIT کی حتمی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اپنے خلاف تمام الزامات کا جواب دیں گے۔ اس درمیان رام مندر چڑھاوا گھوٹالے کے 3 ملزمین کا پولیس ریمانڈ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس انہیں جیل سے پولیس لائنز لے گئی۔ وہاں تینوں ملزمین کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا۔ اس کے بعد پولیس نقدی اور زیورات برآمد کرنے کی کوشش کرے گی جن کی انہوں نے شناخت کی تھی۔
ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے کل مرزا پور میں ایک ملٹی پرپز کھاد بیج اور توسیعی مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو جدید وسائل اور ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔